محترم پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں. میں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں ان جیسی نابغہ روزگار ہستیاں عطا کی. ڈاکٹر صاحب کا تعارف کروانے کے لیے میرے پاس واقعی الفاظ نہیں ہیں. شیخ الحدیث مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے صاحبزادے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور خود بھی الحمدللہ ساری زندگی حدیث کے سائے میں گزری، اسی کی درس و تدریس کے ساتھ، اور دیگر علوم پہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہارت دی. اور ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہمارے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، اور وہ بہت ہی خوبصورت سر وہ گولڈن پیریڈ تھا جو ہم نے آپ کے ساتھ گزارا، اور ہم اپنے آپ کو بہت ہی خوش نصیب محسوس کرتے تھے کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے براہ راست اکتساب فیض کر سکتے ہیں. لوگوں کو پہنچنے کے لیے کچھ واسطے وسیلے چاہیے ہوتے تھے، لیکن ہم تو جب بھی ضرورت پڑی آرام سے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب نے ہمیشہ بہت اچھی سرپرستی بھی کی، رہنمائی بھی کی ہر اعتبار سے. اور میری پی ایچ ڈی کا جو ثواب ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو پورا ملے گا، اس لیے کہ ان کی سرپرستی سے، ان کی مہربانی سے مجھے جاب کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کرنا ممکن ہوا الحمدللہ. تو ڈاکٹر صاحب اپنے موضوع پہ الحمدللہ پوری مہارت رکھتے ہیں، اور ہم ڈاکٹر صاحب سے یہ معذرت چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ بہت ہی ڈاکٹر صاحب مختصر وقت میں یہاں پر آئے ہیں تو ہمارے لیے ملٹی میڈیا کا انتظام کرنا ممکن نہیں ہو سکا. آج کوشش ہے کہ اگر آئی ٹی والے ہمیں تعاون کریں تو ملٹی میڈیا کا انتظام ہو جائے. ورنہ ڈاکٹر صاحب ملٹی میڈیا پہ بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو پریزنٹ کر سکتے تھے، مگر اس کے باوجود انشاءاللہ آپ جیسے ڈاکٹر صاحب یہ بہت اچھا گروپ ہے الحمدللہ. بہت طویل عرصے بعد ہم نے بلایا، لیکن اللہ کا شکر ہے کیونکہ ان کا قرآن کریم سے تعلق ہے تو اصحاب صفہ والا جذبہ لے کر آئے ہیں، اور فوکسڈ کلاس ہے الحمدللہ. مجھے ان سے یہ شکایت نہیں کہ استاد بات کر رہے ہیں یا آپس میں بات کر رہے ہیں. انہیں ادب جانتے ہیں، یعنی پڑھنے کا ادب جانتے ہیں، باادب آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. تو ان کے فوکس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ملٹی میڈیا نہ بھی ہوا تو یہ بھرپور استفادہ کریں گے. آپ کے درمیان جو کرسیاں خالی ہیں ان کو فل کر لیجیے، اور ڈاکٹر صاحب کو دعوت خطاب دوں گی. تدریس الحدیث کیوں اور کیسے، اور آپ کو وہ طریقہ کار سکھائیں گے کہ روایتی طریقے سے ہٹ کر آپ حدیث کو کیسے پڑھیں. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جیسے کہ ابھی فریال بہن نے بتایا ہے کہ ہم حدیث کی طریقہ تدریس پر بات کریں گے. اور پہلے تو حدیث کی تعریف یقیناً آپ کے علم میں ہوگی اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا اپنے کسی بھی مرحلے میں. تو حدیث کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ حدیث کا اصل جو لغوی معنی ہے، لغوی طور پر وہ ہے کہ کوئی نئی چیز، نئی بات، اس کو حدیث کہا جاتا ہے. یعنی کہ جیسے انگلش میں ماڈرن کے معنی میں جیسے کسی نئی بات کا ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح حدیث کے معاملے میں بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں ہیں، وہ چیز ہے جو کہ نئی بات ہو، نئی چیز ہو، تو پھر اس کو ہی حدیث کے معنی میں استعمال کر لیا جاتا ہے. تو لیکن ہم جب دیکھتے ہیں محدثین کے ہاں تو اس میں پھر اس کا ایک وسیع مفہوم دیا جاتا ہے، اور اس وسیع مفہوم میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو بھی چیزیں ہیں، آپ سے منسوب آپ کے اقوال بھی ہیں، کہ جتنے بھی اقوال ہیں آپ نے بیان کیے ہیں وہ ہیں. اور اسی طرح جیسے کہ اقوال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آپ پہلی حدیث ہی پڑھتی ہیں صحیح بخاری میں، انما الاعمال بالنیات. تو یہ قول ہے آپ کا قول ہے، آپ نے اس کو بیان کیا ہے، تو لہذا پھر اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی حدیث ہے، اس کو حدیث لیتے ہیں. اور دوسرے پھر ہیں وہ افعال ہیں، وہ افعال ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، آپ کے عمل ہیں. جیسے کہ نماز کا معاملہ ہے، آپ نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو ذرا عمل تھا آپ کا، فعل تھا. اسی طرح آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب اسی میں ہی شامل ہوں گے کہ یہ آپ کے افعال ہیں. اور پھر تیسری چیز وہ آ جاتی ہے کہ جو آپ کے سامنے کیا ہوا عمل ہے، اس کو پھر ہم اس کو بھی ہم حدیث استعمال کرتے ہیں.
جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا ہوا عمل، اس کو ہم کہتے ہیں تقریر۔ تقریر وہ نہیں ہے جیسے کہ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، یہ مراد نہیں ہوتی اس سے، وہ ہے اقرار سے، کہ جس کو آپ نے اقرار کیا، اس کو اپروو کر دیا کہ ہاں یہ کام ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو تقریر کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے، عید کا دن تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، اور آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ وہ بچیاں کچھ گا رہی تھیں، بچیاں بھی گا رہی تھیں، وہ جنگ بعاث کے ترانے تھے وہ گا رہی تھیں، تو آپ نے کچھ نہیں کہا ان کو، وہ اپنے گاتی رہیں عید کے دن کی وجہ سے، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو پھر آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نبی کے جسم کے گھر میں، آپ کے رہائش گاہ پہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے منع کیا انہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، کہا کہ نہیں یہ تو عید کا دن ہے، کوئی بات نہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چلی گئیں وہاں سے۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس سے ہی ہمیں کئی چیزیں مل گئیں، کہ ایسا موقع ہو جو خوشی کا موقع ہے، اس پہ اگر بچیاں، نابالغ بچیاں ہیں، وہ گا رہی ہیں کوئی چیزیں، کوئی ان کے ساتھ کوئی میوزک نہیں ہے، کوئی گانا بجا، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے، اس کو کیا جا سکتا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے وہ پھر ایک حدیث مل گئی ہمیں کہ ایسے موقع ہوں جس میں خواتین ہی ہوں صرف، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خوشی کا موقع ہو، جیسے شادی بیاہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، تو اس میں اجازت مل گئی چیزیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک تقریری معاملہ ہوا کہ آپ کے سامنے ایک عمل ہوا اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کیا، منع نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کے سامنے کوئی عمل ہو اور وہ غلط ہو اور آپ چپ رہیں، یہ ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ اس لیے کہ آپ کے سامنے جو بھی عمل ہوگا تو آپ اس کی پھر یا تو آپ نے خاموش رہے تو یہ خاموشی بھی اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اس کو قبول کر لیا، اور اگر وہ خاموش نہیں رہے یا آپ نے پھر صرف یہ کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اور یا آپ مسکرا دیے، اس قسم کی جو بھی ایسا کوئی اشارہ ہوگا آپ کی طرف سے، تو اس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ تو تین چیزیں تو یہ سب کے ہاں مسلمہ ہیں، یعنی محدثین بھی مانتے ہیں، فقہا بھی مانتے ہیں، اصولیین بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، لیکن محدثین کے ہاں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ وہ اسی لیے کہ حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو وہاں پہ لایا گیا ہے، ڈسکس کیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر ان کے ہاں دائرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اب اسی میں دیکھ لیجئے کہ سیرت کے جتنے بھی اہم واقعات ہیں سب ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، غزوات سب احادیث سے ملتے ہیں، اور اسی طرح جو بے شمار چیزیں ہیں جو ہمیں احادیث سے معلوم ہوتی ہیں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کے اعمال، آپ کی تمام چیزیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم شمائل کہتے ہیں، شمائل محمدیہ علیہ الصلاۃ والسلام، تو وہ چیز جو ہے وہ بھی پھر ہمیں ایسے حدیث سے ملتی ہے۔ تو حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کی سب جو ہیں وہ اس طرح اس میں پائی جاتی ہیں کہ ایسی حدیث موجود ہیں۔ تو لہذا اس سے معلوم یہ ہوا کہ حدیث کی تعریف میں یہ شمائل بھی آ جاتے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہیں۔ اب شمائل میں ہم صرف یہی نہیں دیکھتے کہ آپ کی سیرت کیا تھی، بلکہ اس میں آپ کی شکل و صورت، آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آرام کرنا، اور جتنے بھی آپ کے اعمال ہیں جو کہ آپ کی ایک عادت ہے، خصال ہیں، وہ بیان کیے گئے، اس طرح وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ پھر اور وسعت کی انہوں نے کہ سیرت کے جتنے بھی معاملات تھے، جو چاہے وہ بعثت سے پہلے ہوں، بعثت کے بعد ہوں، سب اس کو اس میں حدیث میں ہی شامل کر لیا، اس لیے کہ سب کی چیزیں جو ہیں وہ حدیث سے ہی ملتی ہیں، اس وجہ سے پھر یہ چیزیں جو ہے وہ اس میں شامل کر لی گئی۔ تو اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ چیزیں جو ہے سب یہ ہمارے لیے محفوظ کر دی گئیں، سب ہمارے سامنے آ گئیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔
اب جو بھی ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ حدیث جو ہم پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جہاں جیسے کہ ہماری اسلامی یونیورسٹی ہے، اس میں باقاعدہ حدیث ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں حدیث پڑھائی جاتی ہیں، تو اس کی تدریس کے کچھ اہداف ہونے چاہیے، مقاصد ہونے چاہیے، اہداف ہونے چاہیے، تاکہ ہم معلوم تو ہو ہم حدیث کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مکمل علم حاصل کرنا، وہ اسی لیے کہ شریعت کے دو بنیادی مصادر قرآن اور حدیث ہیں، قرآن کریم اور حدیث نبوی، پوری شریعت یہیں سے لی جائے گی، باقی جو ہیں وہ ثانوی ہیں، یہ اولین مصادر ہیں، سورسز ہیں۔ جب ہم قرآن سے لیتے ہیں جو اللہ نے احکام دیے ہیں ہمیں، اور احادیث میں جو احکام دیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے میں بتایا کہ آپ کے قول میں، فعل میں، تقریر میں، وہ سب ہمارے لیے سنت ہیں اور اس کو ہم ایک سورس مانتے ہیں، اس کو ہم قبول کرتے ہیں، تو لہذا پھر اس کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ آج جو ہم گمراہ ہو جاتے ہیں یا غلط کام پہ چلے جاتے ہیں وہ اسی لیے کہ احادیث کا علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے حدیث کے بارے میں مختلف شبہات، یہ تو بہت بات لکھی گئی تھی، حدیث کون سی اس قابل ہے، اس کو کون لیتا ہے، اس قسم کی باتیں کر دی جاتی ہیں، تو یہ بہرحال ایک غلط انداز ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ اس کا علم، اور اس کا علم حاصل کرنا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی شریعت کو سمجھنا ہے، اور پھر دوسرا معاملہ ہے کہ پھر اسی احادیث کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہماری اپنی زندگی میں احادیث کے مطابق، وہ اس لیے کہ قرآن کریم تو ایک اصول دیتا ہے، ضوابط دیتا ہے، قواعد دیتا ہے، اور وہ تفصیل نہیں بیان کرتا۔ کسی بھی معاملے میں دیکھ لیجیے آپ کو قرآن کریم میں تفصیل نہیں ملے گی، آپ کو صرف ایک قاعدہ، ضابطہ، اصول ملے گا، ایک حکم ملے گا، لیکن اس کی عملی کیفیت، جیسے نماز کا ہی معاملہ ہے، سب سے اہم چیز ہے، ہم دن میں 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، تو پھر اب اس میں ہمیں کیسے پڑھنی ہے؟ کہیں آپ نے دیکھی کوئی آیت ہے قرآن میں ایسی کہ اللہ اکبر کہہ کے جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں اس کے بعد سلام تک کوئی کیفیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں بتائی۔ وضو کے بارے میں چند آیات آئیں، طہارت کے بارے میں آئیں، ایک نماز کے جو احکام ہیں، اوقات نماز کچھ آ گئے، لیکن اس کی کیفیت وہ نہیں ملی ہم، تو اسی لیے پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی جب لیں گے تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اور اسے تمام چیزیں چاہے عبادات میں ہوں، معاملات میں ہوں، ہماری معیشت میں ہوں، معاشرت میں ہوں، سیاست میں ہوں، سب کا علم جو ہے ہمیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ صحیح اور ضعیف احادیث میں فرق کرنے کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں جب کہ ایک فتنہ ہمارے سب کی جیبوں میں موجود ہوتا ہے، تو اس فتنے میں لوگ حدیث بھیج دیتے ہیں آپ کو، یہ حدیث بڑی اچھی ہے، اس کو آپ فارورڈ کیجئے، اس کو آپ لائک کیجئے، یہ کیجئے، وہ کیجئے، اور جبکہ وہ حدیث جو ہے ثابت ہی نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہے۔ یہ بہت ہی یعنی خطرناک معاملہ ہے کہ جو غلط موضوع، من گھڑت جھوٹی احادیث جو ہیں وہ پھر لوگوں میں پھیلتی چلی جائیں۔ اب لوگ جی ہر جمعے کی مبارکباد دے رہے ہیں، ہر مہینے کی مبارکباد دے رہے ہیں، کہاں ہے بھائی؟ کس حدیث میں آیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ مبارکباد دو؟ ایسے وہ میسج آئیں گے کہ جمعہ مبارک، بھائی کس نے کہا ہے جمعہ مبارک کرنے؟ کہیں دیا ہے رسول اللہ نے؟ کہیں کسی صحابی نے دی ہے مبارکباد اس طرح؟ جب ہے ہی نہیں کوئی چیز تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں کام؟ تو ہمارا کام جو عبادت ہے، جو بھی عبادت کے طور پر ہے، اس کے لیے لازمی ہمارے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے، قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو، تاکہ ہم اس پہ جو عمل کریں تو پورے اطمینان سے کریں کہ یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو میں کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے پھر ہمیں نہیں ملتی تو ہم اپنی طرف سے من گھڑت بنا لیتے ہیں کہ چلے کہ اس میں کیا حرج ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں فوراً کہہ دیے تھے اس میں کیا حرج ہے، کیا فرق پڑتا ہے، یہ کر لیں وہ کر لیں، تو ٹھیک ہے آپ مغرب کی 3 رکعت ہے 1 رکعت بڑھا لیں تو کیا حرج ہے، 4 کر لیں۔ نہیں، ہر چیز جو ہے ہمیں عبادت کے طور پر وہی کرنی ہے جو اللہ نے فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، بس، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا۔
یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہوتی ہیں کہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بسر ہو، اسی لیے کہ انہیں کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ تو صحیح اور ضعیف احادیث میں فرق حاصل کرنے کا علم حاصل کرنا ہے، جسے علوم الحدیث سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صحیح حدیث کی کیا شرائط ہے، صحیح حدیث کون سی ہوتی ہے، ضعیف حدیث کس کو کہتے ہیں، کون سی شرط اس میں نہ ہو تو وہ ضعیف کہلائے گی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ جاننا ضروری ہے، لیکن کم از کم پہچان تو ہو سکتی ہے نا، کہیں آپ کو لکھا ہو کہ صحیح ہے تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یعنی قابل قبول ہے، ضعیف ہے تو یعنی قابل قبول نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ایک دفعہ ریڈیو پہ پروگرام تھا تو میں نے کسی حدیث کے بارے میں کہا کہ وہ حدیث ضعیف ہے، تو ایک صاحب کا خط آیا کہ یہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے، تو حدیث کوئی ضعیف ہوتی ہے یعنی کمزور ہوتی ہے؟ تو وہ حضرت ضعیف کو کمزور کے معنی میں لے رہے ہیں۔ تو یہ ہے جیسے ہم کہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، ترجمہ کریں گے بہت خوبصورت حدیث ہے۔ تو یہی ہے نا کہ اس کی تو اصطلاحات ہیں جو کہ ہمیں دی گئی ہیں، ان اصطلاحات کے مطابق ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ تو لہذا پھر یہ صحیح اور ضعیف احادیث کا فرق معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم کسی بھی حدیث کو پہچان سکیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے۔ یہ تمام وہ مختلف کیٹیگریز ہیں، اس کے مطابق ہم حدیث کو لیتے ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پھر کتب حدیث کا تعارف۔ کتب حدیث کی یہ احادیث جو کہ لکھنا شروع ہو گئی تھیں، اس کو لکھا جا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ پہلے آپ نے منع کیا کہ لا تکتبوا عنی، مت لکھو، اور پھر اس کے بعد عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لکھتا ہوں، میں نوٹ کرتا ہوں، جانتے تھے لکھنا، تو لوگ منع کرتے ہیں کہ مت لکھا کرو، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا کہ لکھو، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو کچھ بھی میرے منہ سے نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، چاہے کسی حالت میں ہو۔ لوگوں نے یہی کہا نا، کبھی آپ غصے میں ہیں، کبھی آپ نارمل ہیں، تو تم یہ ہر وقت لکھ لیتے ہو، ہر چیز لکھتے ہو تم۔ تو اس پہ اعتراض کیا ان پر، تو انہوں نے پوچھا پھر رسول اللہ سے آ کے میں کیا کروں؟ تو آپ نے لکھنے کی اجازت دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھنا جائز ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر صحابہ نے جو لکھتے تھے وہ لکھنا شروع کر دیا۔ یہی عبداللہ ابن عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، تو انہی کا ایک مجموعہ تھا حدیث کا، جس کا نام ہی رکھا تھا انہوں نے صادقہ اس کا نام رکھا تھا، اور یہی کہا تھا کہ مرتے دم تک میرے ساتھ رہے گا یہ۔ تو یہ اس پہ بڑا وہ فخر کیا کرتے تھے کہ اس میں وہ احادیث ہیں جو میں نے براہ راست رسول اللہ سے سنی ہیں، اور اسی دوسرے صحابہ نے لکھی تھیں، اپنی اپنی اس طرح کی روایت جمع کی تھی۔ اسی میں بتاتا چلوں ایک اس بات کی احادیث کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ کے ایک شاگرد تھے حمام ابن منبہ، تابعی تھے، تو انہوں نے وہ احادیث جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی تھی، اور وہ انہوں نے نقل اپنے پاس جمع کر لی، ایک مجموعہ بنا لیا، ایک کتاب جمع کر لی، اور وہ بعد میں اسی طرح ہمیں مل گئی مخطوط شکل میں لکھی ہوئی، اور پھر اس کو ڈاکٹر حمید اللہ جو پیرس میں تھے انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا اور اس کو شائع کر دیا۔ اب یہی احادیث آپ چاہیں تو صحیح بخاری میں پڑھ لیں، صحیح مسلم میں پڑھ لیں، دوسری کتابوں میں پڑھ لیں۔ تو یہ ایک ارلی سورسز ہیں، بالکل اس وقت کی لکھی ہوئی جو کہ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد نے لکھی تھیں حمام ابن منبہ۔ تو یہ ہے لکھنے کا فائدہ۔ تو اس کے بعد پھر یہ تدوین کا سلسلہ چلتا چلا گیا، یہ ایک الگ موضوع ہے تدوین حدیث کا۔ تو وہ تدوین ہوتی گئی یہاں تک کہ یہ تیسری صدی ہجری ہے، اس میں یہ کام مکمل ہو گیا تھا۔ آج جو کہہ دیتے ہیں کہ 300 سال کے بعد تو اس کو لکھا گیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ امام بخاری ہیں 256 کی ان کی وفات ہے، 256 ہجری، تیسری صدی ہجری ہے۔ اس طرح امام احمد ہیں 241 ان کی ہجری ان کی ہے وفات ہے۔ اسی طرح دوسرے جتنے بھی ائمہ کرام ہیں سب اسی تیسری صدی ہجری میں ہیں، اور جو سب سے آخر میں ہیں ان کے امام نسائی، ان کی تاریخ وفات ہے سن 303 ہجری۔ تو یہ جو ہم سیاستہ کا نام لیتے ہیں یہ سب تیسری صدی ہجری میں لکھی جا چکی تھیں، سب مکمل ہو چکی تھیں۔ تو لہذا پھر یہ بالکل ہی غلط ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ تو بعد میں لکھی گئی تھیں اور لوگوں نے اپنے آپ سے لکھ لی تھیں، اپنے آپ ہی گھڑ لی تھیں، تو یہ سب غلط بات ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں
کتب حدیث کا تعارف اور تدوین حدیث کا تعارف ہمیں ہونا چاہیے، بہرحال تاکہ ہم اس قسم کے جواب دے سکیں۔ آج کل کا جو نیا ذہن ہے وہ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے بغیر کسی دلیل کے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، پانچواں ہدف ہمارا کہ موضوع روایات سے بچنے کے لیے آگہی ہمیں حاصل ہو، لوگوں کو بھی بتا سکیں، کہہ سکیں کہ یہ موضوع حدیث من گھڑت ہے، جھوٹی روایت ہے، رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ گھڑنا، کہ کوئی ہم حدیث گھڑ لیں کہ یہ رسول اللہ نے فرمائی ہے، تو اس کا کتنا سخت عذاب ہے۔ جس حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بھی میری طرف کوئی جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے۔ تو یہ حدیث آپ نے پڑھی ہوگی ضرور۔ تو یہ 70 سے زیادہ صحابہ کرام سے منقول ہے، متواتر حدیث ہے۔ تو لہذا پھر یہ موضوع اور من گھڑت روایات کا بہت بڑا سخت وعید، سخت عذاب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کو پھر پھیلانا، پتہ بھی ہو، معلوم بھی ہو کہ یہ موضوع حدیث ہے، جھوٹی حدیث ہے، آپ اس کو بیان کریں، تو اس کے لیے بھی کہا ہے کہ جو بھی جانتے ہوئے، لیکن چلو کیا حرج ہے، بیان کر دو۔ جیسے کہ واعظین ہیں ہمارے ہاں، جو بھی آتا ہے وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اسرائیلی روایت ہے وہ بھی بیان کر دی، موضوع ہے تو وہ بھی بیان کر دی، بس اپنے زور بیان کے لیے۔ اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے، اس کا بھی یہی کہا ہے کہ جو بھی ایسی کوئی روایت بیان کرتا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے۔ دیکھیے کتنی سخت وعید ہے اس کے لیے بھی جو اس قسم کی روایت بیان کرے گا۔ اس کی مثال اسی طرح ہے کہ جیسے کہہ دیتے ہیں ہمارے اکثر لوگ اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہیں چین جانا پڑے۔ تو چائنیز تو آگے یونیورسٹی جا کے دیکھ لیں، آپ کو خواتین کی طرف ہی جا کے دیکھ لیں، آپ کو چائنیز اسٹوڈنٹ مل جائیں گے، آپ کو میل فیمیل دونوں ہیں۔ تو اگر یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر وہ پاکستان کی ہے، پھر تو حدیث یہ ہونی چاہیے تھی اطلب العلم ولو پاکستان، پاکستان آ کے علم حاصل کر لو۔ تو وہ ساری وہاں سے آتے ہیں، ان کے یہاں علم نہیں ہے تو وہ علم حاصل کرنے یہاں آ رہے ہیں۔ ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ نے، چائنیز اسٹوڈنٹ ہے، ابھی پی ایچ ڈی مکمل کیا اپنا، تو وہ یہاں پڑھا ہے، اس نے بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی، اب وہ یہاں سے فارغ ہو کے جائے گا۔ اسی طرح طالبات میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، طلباء میں بہت بڑی تعداد ہے جو کہ دین پڑھنے، تو دوسری کوئی سائنس ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو یہاں پڑھنے کی، ان کے اپنے یہاں موجود ہے، لیکن دینی علوم حاصل کرنے، عربی زبان حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح جو انگلش پڑھنے کے لیے بھی، انگلش وہاں نہیں بولی جاتی، اس کو پڑھنے کے لیے بھی یہاں پر طلباء اور طالبات آتے ہیں۔ تو لہذا یہ حدیث ہی اس طرح سے غلط ہو گئی، اور ویسے ہی من گھڑت حدیث ہے، کہیں پہ اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اس طرح کئی احادیث ہیں جو کہ اس طرح زبان زد عام و خاص ہیں، لیکن احادیث صحیح نہیں ہیں۔ تو لہذا پھر موضوع روایات سے بچنا یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اس کے بعد ہے چھٹا جو ہمارا ہدف ہے، وہ ہے کہ احادیث کو روایت اور درایت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو دو یہ لفظ ہیں، روایت اور درایت۔ تو روایت کسے کہتے ہیں اور درایت کسے کہتے ہیں، یہ میں ذرا مختصر الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ روایت سے تو مراد ہوتا ہے کہ کسی چیز کا روایت کرنا، بیان کرنا، کوئی چیز جو بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ کو حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، یا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ تو یہ ایک روایت ہے، میں روایت بیان کر رہا ہوں، اور روایت کا بھی طریقہ ہوتا ہے، صرف اس طرح نہیں ہے کہ اس طرح بیان کر دوں، نہیں، اسی سند کے ساتھ۔ جو سند بیان کر رہے ہیں یہ کتاب کے مؤلف، انہوں نے اپنے استاد سے حدیث لی ہے، تو اسی لحاظ سے وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہی سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے اب، اس کی کوئی، یعنی اس سے فرق نہیں پڑے گا اس کی صحت میں، نہ اس کے ضعف میں، لیکن ایک طریقہ ہے جو کہ چلا آ رہا ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی سے لی، والد گرامی نے اپنے استاد سے لی، انہوں نے اپنے استاد میاں نذیر حسین دہلوی سے لی، اور انہوں نے پھر آگے اپنے اساتذہ سے لی۔ اس طرح یہی سلسلہ جو ہے سند کا، یہ رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر انسان کو ایک فخر ہوتا ہے کہ ایک طرف تو رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور ایک طرف ایک معمولی ایک ان کا امتی ہے۔
وہ بھی اسی سلسلے میں شامل ہے. تو ایک بہت بڑا اعزاز ہے انسان کا. تو یہ ہے کہ وہ یہ روایت کہلاتا ہے کہ روایت ہے سند کے ساتھ ہم متصل ہیں اور جہاں تک کہ اس کا انتہا ہوتی ہے رسول اللہ تک. اور درایت کیا ہے؟ درایت سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو انالیسس کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ کس طرح وہ چیز جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو اس کے تو مختلف قواعد و ضوابط ہیں. اس میں جو سند ہے اس کے جو پورے راوی ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے، اور پھر متن حدیث وہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے مختلف وہ ایسے اصول و ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں جس کی روشنی میں وہ حدیث دیکھی جائے گی کہ وہ متن حدیث قابل قبول ہے یا نہیں ہے. یعنی کہ وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل تو سند ہے، سند سے پرکھا جائے گا کہ وہ حدیث دیکھی جائے گی کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، لیکن متن کو بھی دیکھا جائے گا. اب یہ کہہ دیا کسی نے کہ ولد الزنا لا يدخل الجنۃ الا سبعۃ آباء، کہ جو اس کا ولد الزنا ہے وہ اس کے ساتھ پشتے بھی اس کی جنت میں نہیں جائیں گی. یہ آپ نے یہ حدیث کیسے، اگر صحیح بھی ہے تب بھی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں ہے کہ بغیر کسی جرم کے سب کو جہنم میں ڈال دیں گے. سارے وہ اگر ان میں نیک لوگ ہوں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، تو اس میں کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ سارے جہنمی بن جائیں. تو یہ ہے کہ اس کے مفہوم کے لحاظ سے کہیں قرآن کے خلاف نہ ہو. اصل تو ہونا نہیں چاہیے، اس لیے کہ دونوں وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، حدیث بھی وہی ہے، تو اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، تضاد نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کہیں ایسا نظر آئے تو ہمارے اپنے نقص کی وجہ سے ہوگا، ہم نہیں سمجھ سکے اس کو، تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح اس کو سمجھا جائے. تو یہ ہے سب درایت، یہ درایتی امور ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں. لیکن اصول وہی رہیں گے جو محدثین نے دیے ہیں. محدثین کے اصول کے علاوہ اور کوئی اصول ہم نہیں لیں گے. اس لیے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جو اس وقت بنائے تھے اصول وہ تو ٹھیک تھے، پرانے لوگوں نے بنائے تھے، آج کل کے اس دور میں بھی نئے اصول ہونے چاہیے. تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے کہ اس طرح کر کے ہم پھر صرف جو اپنی من پسند چیزیں ہیں ان کے مطابق احادیث کو صحیح اور ضعیف قرار دینے لگیں گے. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. تو لہذا جیسے میں نے عرض کیا کہ احادیث کو روایت اور درایت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ بھی اس کے اہداف میں شامل ہے کہ جب ہم حدیث کو سمجھتے ہیں تو اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ساتواں جو ہدف ہے کہ محدثین کرام کے حالات زندگی کا علم ہونا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارے سامنے تو یہ 6 نام ہیں جن کو ہم اکثر سنتے ہیں. امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، اور پھر سنن کے 4 امام ہیں، ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سے محدثین کرام ہیں جنہوں نے احادیث کی خدمت کی ہے. تو ان کے حالات زندگی بھی ہمارے لیے بہت ہی قابل عبرت ہوتے ہیں کہ ہم اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. کہ اب جیسے کہ امام بخاری ہیں کہ انہوں نے کتاب جو ہے اپنی 16 سال میں یہ کتاب مرتب کی جس میں یہ ہزاروں احادیث ہیں. تو یہ احادیث انہوں نے اس طرح تو نہیں تھی کہ وہ کہیں سے لے لی. آج کل کے دور میں تو کوئی نہیں ہے، یہی آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے، تو جس کی مرضی جہاں سے لے لیں آپ اس کو فوراً کاپی کریں، پیسٹ کریں، آپ کا ایک مقالہ بن جائے گا. انہوں نے 16 سال سفر کرتے ہوئے اپنے سمرقند سے وہ مصر بھی گئے ہیں، یمن بھی گئے ہیں، شام بھی گئے ہیں، حجاز میں بھی آئے ہیں، 2 دفعہ حجاز آئے ہیں، حج بھی کیا ہے، اور پھر یہاں کے مکہ اور مدینہ کے جو علماء تھے ان سے احادیث لی ہیں. ان سب احادیث کو لے کر پھر جا کے سمرقند میں بیٹھ کے اور یہ کتاب کو مرتب کیا ہے. تو اس میں 16 سال لگ گئے ان کو. تو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ہے ہمارے لیے قابل تقلید نمونے ہیں کہ ہم اس میں ان کی تقلید کریں، ان کی ان چیزوں سے سیکھیں. تو لہذا محدثین کرام کے حالات بھی بہت اہم ہوتے ہیں. 8ویں بات یہ ہے کہ احادیث سے فقہی استنباط کی صلاحیت حاصل کرنا. کہ ظاہر ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن بھی اور حدیث بھی دونوں وہ بنیادی مصدر ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی شریعت حاصل کرتے ہیں. تو جو احادیث میں بھی بے شمار احکام دیے گئے ہیں تو ان سے فقہی استنباط کیسے ہوگا؟ اس حدیث سے جو حکم حاصل ہو رہا ہے کیا وہ ہمارے لیے واجب ہے، مستحب ہے،
یا حرام ہے، مکروہ ہے، جتنے بھی جو 5 احکام ہیں فقہی طور پر جو جس کو ہم اپنی پوری اس میں شریعت میں استعمال کرتے ہیں، تو اس میں حدیث سے کوئی بھی حکم لیں گے تو اس کا کیا حکم ہوگا کہ یہ مستحبات میں سے آ رہی ہے چیز یا واجبات میں سے آ رہی ہے یا مباحات میں ہے یا مکروہات میں سے ہے یا حرام ہے. تو یہ چیز جو ہے پھر اسی سے پڑھنے سے آئے گی، معلوم کرنے سے کہ ہم کسی کو حکم بتائیں. جیسے میں نے وہ حدیث بیان کی کہ وہ بچیاں جو ہے وہ گا رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا ہم کو. اس سے کیا حکم ملا کہ ایسے معاملے میں جہاں پہ خوشی کا معاملہ ہے وہاں پہ نابالغ بچیاں گا لیں تو وہ چیز جائز ہے، مباح ہے. یہ حکم مل گیا ہمیں. یہ کہ فقہی استنباط اسی طرح حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ بات بھی اہم ہے جو نواں پوائنٹ ہے کہ محدثین کرام اور فقہاء کرام کے طرق استنباط کا فرق معلوم کرنا کہ فقہاء کا اپنا ذریعہ ہے، اپنا طریقہ ہے. اصول فقہ ان کے پاس ہوتے ہیں، اصول فقہ کی روشنی میں وہ یہ احکام حاصل کرتے ہیں، اور محدثین کرام ان کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ اس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں. تو یہ فرق کیا ہے، کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح 10ویں بات یہ ہے کہ محدثین کرام کے مناہج کا علم حاصل کرنا. مناہج سے مراد یہ ہے کہ ان کے طرق، ان کا طریقہ کار، ان کا جو طریقہ تھا کس طرح انہیں احادیث جمع کی. اس لیے کہ کتابیں جو ہیں احادیث کی مختلف انداز میں ہیں. مسند ہیں جس میں صحابہ کرام کی ترتیب سے احادیث دی گئی ہیں، جیسے مسند احمد ہے. باقی یہ سیاستہ جو ہیں یہ سب فقہی احکام پر ہیں، ابواب پر ہیں کہ باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الصوم، باب الجہاد، اس طرح کر کے آئی ہیں. تو یہ فرق ہے. کچھ اور انداز سے لوگوں نے جمع کی ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے انداز سے احادیث کو مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ اس معاملے میں جو اہداف ہم نے دیکھے ہیں کہ عصر حاضر کے مسائل کا حل تلاش کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے کہ آج کل کے اس دور میں نئی نئی باتیں ہیں، نئے نئے مسائل ہیں، تو ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں. کوئی ہے طریقہ ہمارے پاس کہ نہیں ہے، تو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم یہ عصر حاضر کے جو مسائل ہیں دیکھتے ہیں. ہم دنیا میں نئی نئی باتیں آتی ہیں، نئے نئے مسائل آتے ہیں، تو ان کو کیسے حل کر سکتے ہیں، کیسے ان کے بارے میں ہم جواب دے سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں. یہ میں نے آپ کو 11 اہداف دیے ہیں. اس میں کوئی چیز آپ نہ سمجھ سکی ہوں تو بتائیں تاکہ ہم آگے چلیں. 9 یہ تھا کہ محدثین کرام اور فقہاء کرام کے طرق استنباط کا فرق معلوم کرنا کہ اس میں فرق کیا ہے. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ فقہاء کرام تو اصول فقہ لیتے ہیں، اور اصول فقہ کے بھی مختلف وہ اختلافات ہیں اس میں، اور محدثین کرام کس طرح لیتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے. بس یہ اس کا ہے. جی اور کوئی؟ اگلی بات یہ ہے کہ حدیث کی تدریس جو ہو رہی ہے ہمارے ہاں. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ مناہج کا علم. جی جی، مناہج سے مراد یہ ہوتی کہ منہج کہتے ہیں طریقہ کار کو، کہ کوئی شخص اپنی کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ میں کس طرح لکھوں گا، کس طریقے سے لکھوں گا. تو وہ اپنے طریقے کو اپناتا ہے اور اس کے مطابق لکھتا ہے. تو احادیث میں بھی محدثین کرام نے اپنا اپنا طریقہ استعمال کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض نے صحابہ کرام کے ناموں پر مرتب کیا. جیسے مسند احمد ہے، ہم کھولیں گے دیکھیں گے تو پہلے ہی آئے گا کہ مسند ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ان کا منہج ہے کہ انہوں نے پہلے جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان کی احادیث لائے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی مرتضیٰ، ان 4 خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم، ان کی روایات پہلے لائے ہیں. باقی 6 کون ہیں؟ 6 وہ لائے ہیں عشرہ مبشرہ، اور اس کے بعد کون آئے ہیں؟ اصحاب بدر. اس طرح انہوں نے ترتیب سے ان کی جو اسلام کے معاملے میں جو ان کی قربانیاں تھیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو مرتب کیا ہے. کوئی الفابیٹیکلی آرڈر پہ نہیں کیا بلکہ اس طرح ان کو مرتب کیا ہے. تو اب آتے ہیں حدیث کی تدریس کے حوالے سے. جو ہمارے ہاں تدریس ہوتی ہے مدارس میں، جو خاص طور پہ ایک تو وہ مدارس ہیں جن میں مختلف درجات میں اصول 6 جو ہے اصحاب کتب 6
وہ پڑھا دی جاتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جس میں ہزاروں احادیث ہیں، وہ کیسے پڑھی جائیں گی، اور دوسری چیزیں بھی پڑھانی ہیں ہم کو. تو پھر یہی آتا ہے کہ تو چل میں آیا اور بس چلتے چلے جاؤ، ورق گردانی ہوتی چلی جائے، تو پھر مزہ نہیں آتا کہ حدیث اس طرح پڑھی جاتی. دوسری وہ ہے جن میں اصول ستہ کے مختلف ابواب پڑھائے جاتے ہیں. کوئی کتاب مکمل نہیں ہوتی، مکمل کتاب نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ کچھ ابواب پڑھا دیے جاتے ہیں، کچھ چھوڑ دیے جاتے ہیں، کوئی بس ایک تبرک سمجھ لیجیے. تیسرے وہ مدارس ہیں جہاں پہ مدرسے کی تعلیم کے آخری سال میں اصول ستہ کے علاوہ حدیث کی بعض دیگر کتابوں کو بھی ایک ہی سال میں پڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں دورہ حدیث. تو یہ دورہ ہی پڑتا ہے لیکن دورہ حدیث نہیں ہوتا، اس لیے کچھ پتہ نہیں ہوتا کیا ہے. جہاں پہ اختلافی مسائل ہیں وہاں تو ہم بھرپور اس پہ لیکچر دیتے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ یہ پتہ چل جائے کہ اس میں اختلاف ہے. تو اس پہ بھرپور کہ فلاں کے دلائل یہ ہیں، ہمارے دلائل یہ ہیں، فلاں کے دلائل یہ ہیں، ہمارے پاس خوب ایک جنگ چلتی رہتی ہے. اس کے بعد پھر جو اصل حدیثیں آتی ہیں عمل کی، وہ سب چلتی چلی جاتی ہیں، پھر ہم کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کیا پڑھا ہے ہم نے. تو یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے میرے خیال میں. اور یہ میں ہی نہیں کہہ رہا، ہمارے جو بعض زعماء ہیں انہوں نے یہی کہا ہے. مولانا زاہد الراشدی ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، وہ یہی کہتے ہیں کہ دورہ حدیث کے طلباء کی غالب اکثریت موجودہ طرز میں احادیث کے مضامین کا ادراک نہیں کر پاتی، اور احادیث کے اتنے بڑے ذخیرے سے یوں گزر جاتی ہیں جیسے کوئی شخص نیم خوابی کی حالت میں اونگتے ہوئے ایک بڑے باغ میں سے گزر جائے اور پھر یہ بیان کرتا پھرے کہ میں نے یہ دیکھا تھا، میں نے وہ دیکھا تھا. یہ حالت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ جلدی جلدی کر رہے ہیں. اور اس طرح مفتی محمد تقی عثمانی وہ فرماتے ہیں کہ دورہ حدیث کے لیے ایک سال کے مختصر وقت میں حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کا حق ادا نہیں ہو پاتا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ حدیث کے صرف محدود چند ابواب تحقیق و تفصیل کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ سال ختم ہونے لگتا ہے، اس کے بعد کے حصے کی تکمیل نصاب بھاگ دوڑ کی نظر ہو جاتے ہیں. استاد اور شاگرد آخر سال میں انتہائی بھاگ دوڑ میں مجبور ہو جاتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری کا بھی کوئی حصہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے جسے روا روی میں گزار دیا جائے. یہ علماء ہیں جو خود پڑھاتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور واقعی حقیقت یہی ہے کہ میں ایک ہماری جامعہ سلفیہ ہے، اس میں خواتین کو ہی پڑھاتا ہوں، صحیح بخاری جاتا ہوں ایک دو دن. تو یہی ہے کہ اس کا کوئی بھی باب، کوئی بھی حدیث، کوئی بھی اس کی تقسیم جو ایسی، وہ بغیر تحقیق کے نہیں پڑھائی جا سکتی. تو جب ایک کتاب جو ہے ہم اس طرح نہیں پڑھا سکتے، اور صحیح بخاری جیسی کتاب جو امام بخاری نے 16 سال میں مرتب کی ہے، اور آدمی اس میں حیران رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ان کو اللہ نے عقل دی تھی اور کس طرح کی صلاحیتیں دی تھیں کہ وہ ایک موضوع پہ جتنی بھی احادیثیں سب وہاں پہ لے آتے ہیں. ان کے پاس کوئی کمپیوٹر تو نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی ایسی کہ جس پہ، لیکن اللہ نے ان کو ایسا ذہن دیا تھا، ایسی بصیرت دی تھی. تو لہذا پھر اس کو پڑھانے کے لیے بھی ہمیں، تو لہذا پھر قابل اصلاح پہلو یہی ہے کہ تدریس حدیث میں تکمیل نصاب کے بجائے تفہیم پر زور دیا جائے. ہمارا جو معاملہ ہے ہم سب کا ہی، ہمارے ہاں خاص طور پہ پاک و ہند میں، کہ ہم ختم پہ بہت زور دیتے ہیں. ختم کرو، ختم قرآن ہے ختم کرو، ختم حدیث ہے، ختم بخاری ہے، ختم مسلم ہے، بس ختم 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 پہ چلتے ہیں. تو ختم دلا دو. تو یہی ہے ہمارے جو ذہنیت بن گئی ہے ختم ہونے کی. تو قرآن نے، جیسے قرآن کے بارے میں کہاں ہے اللہ نے کہا ہے کہ ختم کرو اس کو، تو کہنے ہی غلط ہے. قرآن کو ختم تو نہیں ہو سکتا، تو قیامت تک رہے گا. تکمیل قرآن کہہ دیں آپ تو وہ اس میں ہے، لیکن ہم ختم ہی کہتے ہیں. تو پھر وہی ختم میں کیا ہوتا ہے کہ بس یہی کہ بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ تو وہاں کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، ما تیسر، جو بھی آسانی سے پڑھ لو. تو لہذا نہ نماز میں، نہ رمضان میں، نہ کہیں درس میں، کہیں پہ نہیں کہا کہ قرآن کو ختم کرو. جتنا پڑھ لیا ما تیسر، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسی طرح حدیث میں کہ جو بھی ہمیں مل جائے ہم وہ پڑھائیں طلباء کو، طالبات کو، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ زندگی کیسے گزرے گی. تو لہذا تکمیل کے بجائے تفہیم پر زور دیا جائے. اور پھر جیسے ابھی بات ہوئی
کہ عبادات کا معاملہ جہاں آتا ہے وہاں تو ہم خوب بیان کرتے ہیں، خوب زور شور سے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، ہم اپنے مسلک کے مطابق یہ کہتے ہیں، دوسرے کو یہ مسلک ہے وہ یہ کہتا ہے، ہم خوب اس میں جنگ جاری رکھتے ہیں۔ لیکن جہاں معاملات کا معاملہ آ جاتا ہے، سود کے متعلق احادیث آ جاتی ہیں، وہاں کہتے ہیں بس چلتے جاؤ۔ تو لہذا ہمیں سب کچھ پڑھنا ہے، عبادات بھی، معاملات بھی، معاشرت بھی، معیشت بھی، سب کچھ پڑھنا ہے۔ تیسری چیز ہے کہ ضعیف احادیث کے بجائے صحیح احادیث کا انتخاب کیا جائے۔ جو صحیح احادیث ہیں جیسے کہ صحیحین تو اس میں تو بات واضح ہے، لیکن باقی سنن میں جہاں ضعیف احادیث بھی آ گئی ہیں اس کا ہمیں خیال رہنا چاہیے۔ اسی طرح متن حدیث کے ساتھ دیگر علوم حدیث جو ہیں جس کے ذریعے سے حدیث کا علم ہوتا ہے، تخریج حدیث ہے، جرح و تعدیل ہے، علوم الحدیث ہے، علم الرجال ہے، تو ان کی تدریس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ ان دینی مدارس میں یہ اہتمام نہیں ہے۔ اب طالب علم سے پوچھا جائے کہ یہ حدیث اگر ہم دیں گے آپ کو تو آپ کیسے اس کو نکالیں گے حدیث کی کتابوں سے؟ آج کل تو یہ موجود ہے، یہ جن موجود ہے جو فوراً ہی آپ کو پلک جھپکتے ہوئے لا کر دے دے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے جن کی طرح۔ تو لیکن ویسے کتابوں سے کہا جائے کہ یہ کتابیں رکھی ہیں نکالو اس میں سے، نہیں نکال سکتا، اتنی صلاحیت ہی نہیں، ہم نے بتایا ہی نہیں اس کو کہ تخریج حدیث کیسے ہوتی ہے، جرح و تعدیل کسے کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہوتی ہے۔ پھر پانچویں بات یہ کہ قراءت حدیث کے ساتھ ساتھ مسائل کے استنباط پر توجہ دی جائے اور بتایا جائے، جیسے میں نے عرض کیا کہ عصر حاضر کے مسائل ہیں، ہم جو بھی حدیث پڑھیں اس میں بتائیں طلباء کو کہ آج کل کے دور میں اگر یہ حدیث ہم عمل کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے، کیسے بتائیں گے کہ یہ حدیث قابل عمل ہے۔ اس کے بعد تعمیر سیرت اور شخصیت سازی کو بنیادی مقصد بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ایک مسلمان کی شخصیت بنے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ ہم کتاب الجہاد تو پڑھتے ہیں لیکن جہاد سے اس طرح ڈرتے ہیں کہ شاید دہشت گردی کا لیبل لگ جائے گا، تو لہذا نکالی تو اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر تو یہ ہے کہ جب تعمیر سیرت کیسے ہوگی، پھر یہ قربانیوں کا جذبہ کیسے پیدا ہوگا کہ جب ہم وہ حدیث پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمیں دہشت گرد بنا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح حدیث نبویہ کی روشنی میں ہمارے جو مسائل ہیں، دینی ہیں، اخلاقی ہیں، سماجی ہیں، سیاسی ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، ان کا حل تجویز کیا جائے، بتایا جائے کہ کس طرح ہم ان کا حل تلاش کر سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ اور پھر سیرت نبویہ اور عربی زبان سیکھنے کا بھی اہتمام ہونا چاہیے حدیث کو سمجھنے کے لیے، کہ کتنے ہی باتیں ہیں، کتنے ہی مسائل ہیں جو کہ سیرت سے تعلق رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ ہمیں معلوم ہوں گی تو اس حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ یہ مسئلہ کیا تھا۔ اب یہی ہے کہ ابھی کل ہی ہم پڑھ رہے تھے وہاں پہ جو کتاب الجہاد میں صفین کا نام آیا، جنگ صفین، تو وہی میں نے طالبات سے پوچھا کہ جنگ صفین کب ہوئی تھی، کس کے درمیان ہوئی تھی، تو کچھ نے بتایا کہ ہاں وہ ہوئی تھی حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی تھی، اور پھر اس کی تفصیل ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے کہ حدیث میں تو ایک حوالہ آیا ہے بس، اس میں پوری تفصیل نہیں آئی، لیکن اگر اس کے ذہن میں، طالب علم کے ذہن میں اس کا پس منظر نہ ہو تو نہیں سمجھ سکتا وہ کہ اس حدیث سے کیا مطلب ہے۔ تو لہذا سیرت نبویہ بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو فقہی اور اعتقادی مسائل ہیں اس میں پھر مناظرانہ اسلوب، یہ جس نے ہمیں تباہ کیا ہے، ہمارے ذہنوں میں فرقہ واریت بھر دی ہے کہ ہم دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے، یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، ہم حق پر ہیں، یہ سب باطل ہیں۔ تو یہ مناظرانہ اسلوب کی بجائے علمی اور تحقیقی انداز ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں جو قرآن اور سنت میں ہے وہ ہے اصل چیز، قرآن کریم میں کیا کہا گیا ہے، حدیث صحیحہ میں کیا گیا ہے، تو بس اس کو قبول کر لیں، اس کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے مسلک کو ہی ترجیح دیں گے۔ بہرحال نصاب کے بارے میں بات کی ہے، اس میں ہونی چاہیے، اس کو ہم تقسیم، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ کیسے پڑھایا جائے، کتب حدیث کے جو مختلف درجات میں تقسیم کیا جائے، یا موضوعات کی ترتیب کے لحاظ سے پڑھایا جائے، یا اس کو کیسے کیا جائے۔ تو یہ ہو سکتا ہے جو بھی مدرسہ ہو تو وفاق ہے، وفاق کی جو مرضی ہو ویسے ہی پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے مختلف نصاب ہیں جو کہ ہمیں پڑھائے جاتے ہیں۔ اب آئیے جو متن الحدیث کے علوم کیا ہے، کون سے علوم ہیں جس کا تعلق متن حدیث سے ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے شرح الحدیث، حدیث کی شرح یا ہم جیسے تشریح کہتے ہیں اس کو، وہ ہے۔ تو وہ
جتنی بھی کتابیں ہیں سیاست کا خاص طور پہ ان کی شروحات لکھی گئی ہیں، علماء کرام نے، محدثین نے تفصیل سے ان کے بارے میں لکھا ہے اور اس کی ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ تو یہ متن سے جو تعلق رکھتی ہیں اصل تو انہی سے ہی وہ شرح میں بیان کیا جاتا ہے۔ اسناد پہ بحث کی جاتی ہے بعض کتب میں لیکن سب میں نہیں۔ دوسرا جو ہے طریقہ وہ تخریج الحدیث، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث وہ کہاں ہے، اس کا حکم کیا ہے اور وہ کن کن کتابوں میں ہے۔ یہ تین باتیں ہیں کہ پہلی حدیث جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کس کتاب سے لی آپ نے، نمبر دو اس کا حکم کیا ہے، نمبر تین اور کن کتابوں میں ہے۔ تو یہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے یہ تخریج الحدیث ہے۔ لیکن اگر صرف آپ نے کہہ دیا کہ حدیث صحیح بخاری میں ہے تو یہ تخریج نہیں ہے، یہ صرف نسبت ہے کہ آپ نے منسوب کر دیا اس حدیث کو صحیح بخاری کی طرف، لیکن باقی احکام نہیں ہیں، لیکن وہ تو صحیح حدیث ہے اس لیے اس کا حکم بھی پہلے سے ہی پتہ ہے۔ لیکن دوسری کتابوں میں جو احادیث ہیں ان کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اب معلوم کریں دیکھیں تو پتہ چلے گا۔ تیسرا جو علم ہے وہ ہے غریب الحدیث۔ آپ کہیں گے حدیث غریب ہو گئی، تو غریب سے مراد یہاں پر وہ غریب نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، اس سے مراد ہوتی ہے کوئی جو نئے احکام ہیں، نئی باتیں ہیں یا نئے الفاظ ہیں وہ ہیں۔ جیسے یہ لفظ ہے غریب کا لفظ، تو عربی میں اجنبی کے لیے لفظ آتا ہے، اجنبی کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بدأ الاسلام غریباً وسیعود غریباً فطوبی للغرباء، تو غریب وہاں پہ اجنبی کے لیے ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہے کہ جو اجنبی الفاظ آ جاتے ہیں حدیث میں جو ہم نہیں جانتے، ایک عربی پڑھنے والا طالب علم نہیں سمجھ سکتا تو وہ ڈکشنری دیکھتا ہے، معجم دیکھتا ہے، وہاں سے ملتے ہیں اس کو، تو یہ ہے کہ ہم وہ احادیث کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ بیان کریں، طلباء کو، طالبات کو وہ بتائیں ان کو کہ یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے، یہ مفہوم سمجھا جائے گا اس سے۔ اور چوتھی چیز ہے کہ اسباب الورود۔ اسباب الورود اسی طرح ہے جیسے کہ قرآن کے اسباب نزول ہوتے ہیں کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس واقعے سے تعلق ہے، یہ سب ہم سبب نزول میں پڑھتے ہیں۔ لیکن اسی طرح حدیث کے بارے میں اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے یہ کس منظر میں، کس پس منظر میں یہ بات کہی گئی تھی۔ تو آپ نے دیکھا کہ سفر میں رمضان کے دن تھے، ایک شخص جو ہے وہ بے ہوش پڑا ہے اور لوگ اس کو، کوئی پنکھا جل رہا ہے تو اس کو پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہے تو کچھ کر رہا ہے، تو آپ نے صاحب کہہ دیا کہ لیس من البر الصیام فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا جو ہے وہ نیکی نہیں ہے۔ تو پھر اس سے معلوم یہ ہوا جس کے پس منظر میں کہ ایسی حالت ہو جائے کہ آدمی بے ہوش ہو جائے، گر جائے اور وہ روزے سے ہو سفر کی حالت میں، تو اس حالت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے کہ نہ رکھے وہ، یہی آپ نے فرمایا ہے۔ تو یہ ہمیں اس سے پتہ چل گیا، اس سبب سے کہ سبب کیا ہے اس کا۔ تو کئی احادیث ہیں جس کا اسباب الورود پتہ چل جاتا ہے، بعض کا نہیں پتہ چلتا، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اور پانچویں چیز ہے فقہ الحدیث۔ فقہ الحدیث سے مراد یہ ہے کہ حدیث سے جو ہم احکام اخذ کرتے ہیں وہ کیا ہے، اس حدیث سے ہم نے کیا حاصل کیا، کون سا حکم حاصل کیا، جو بھی ہو، شرعی طور پر ہے یا کوئی اجتماعی معاملہ ہے یا اور کوئی ہے، سب ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث دو فن ہیں کہ جس میں وہ حدیث ایک تو وہ ہیں جو آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ان میں کوئی تضاد پایا جا رہا ہے، یا وہ قرآن کریم کے ساتھ جو ہیں ان کے ساتھ تضاد ہے، اس صورت میں جی ہاں میں چلے جاؤں، وہاں پہ آ جائے، بس وہ مجھے لے کر شام کو لے کر وہاں آ جائے۔ تو مشکل حدیث اور مختلف الحدیث کے بارے میں جسے میں نے عرض کیا کہ اس میں جو حدیث میں اگر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے یا کوئی تعارض نظر آئے تو اس کو کیسے ہم حل کریں گے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض دفعہ قرآن اور حدیث میں تعارض نظر آتا ہے ظاہری طور پر، تو وہ بھی اس کو کیسے ہم ختم کریں گے وہ بھی ایک اہم معاملہ ہے، اس پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور اسی طرح جو اس میں الناسخ والمنسوخ،
کہ بعض احادیث پہلے آپ نے فرمائی تھی، بعد میں آپ نے اس کو منسوخ کر دیا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم زیارت کر سکتے ہو. تو یہ ایک چیز پہلے منسوخ تھی، پھر اس کو ناسخ آ گیا تو وہ حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا. اسی طرح پھر یہ روایت اور درایت کی جیسے میں نے بات کی تھی، کہ روایتی حدیث میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ ہیں روایت میں کہ ایک طالب الحدیث، حدیث کا اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی کیا آداب ہے، کیا ادب ہونا چاہیے اس کو، کیا اس کو اس کے احترام میں کیا کرنا چاہیے. دوسری بات ہے آداب محدث، جو محدث بیان کر رہا ہے اس کے بھی آداب ہیں. امام مالک رحمہ اللہ اس کی جب آتے تھے اپنے حلقے میں حدیث بیان کرنے کے لیے تو پوری طرح نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے بڑے اہتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور پھر حدیث بیان کرتے تھے. ہزاروں کے شاگرد تھے. تو محدث کے بھی آداب ہیں. اسی طرح بھی سماع حدیث، حدیث کو سننے کے بھی آداب ہیں، اس کے صیغے ہیں، اس کو بیان کرنے کے وہ کیسے بیان کی جائے گی وہ ہیں. پھر کتابت حدیث، جیسے میں نے عرض کیا آپ کو بتایا کہ حدیث کو لکھنے کا بھی ایک انداز ہے. اور پھر روایت حدیث، اس کی روایت کرنا، کس طرح روایت کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا. حدثنا کہے گا، اخبرنا کہے گا، انباءنا کہے گا، عن کہے گا، کیا کہے گا، تو اس کے بھی احکام ہیں. تو یہ روایت کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں: آداب طالب علم اور آداب محدث اور سماع حدیث، کتابت حدیث، روایت حدیث. اور درایت میں کیا ہے، اس میں آتا ہے تاریخ روات حدیث، یعنی رجال، جتنے بھی رجال ہیں ان کی تاریخ. تو محدثین کرام کا دیکھیے ان کا جو ایک اعجاز ہے، اللہ نے سب کچھ کیے انتظامات کہ محدثین کرام، روات حدیث، رجال حدیث، وہ جتنی سیاستہ کے صرف اس کے بارے میں سارا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. آج کل تو کمپیوٹر کا دور ہے، اس میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں امام مزی کی جو تہذیب الکمال ہے، جس کو 37 جلدوں میں انہوں نے مرتب کیا ہے، جس میں ہر راوی کے بارے میں ایک تو اس کی شخصی معلومات ہیں، ان کا نام کیا تھا، کہاں سے تھے، کس ملک سے، کس علاقے سے تھے، کب پیدا ہوئے، کب وفات ہوئی، یہ ہے. پھر انہوں نے کس سے تعلیم حاصل کی، اس کے اساتذہ کون تھے، ان کے شاگرد کون تھے، تاکہ ہم چیک کر سکیں. چیک اینڈ بیلنس کا ایک بہترین سسٹم ہے حدیث میں کہ کس سے آپ نے لیا، آپ سے کس نے لیا، یہ تمام چیزیں معلوم ہونی چاہیے. پھر سب سے اہم چیز وہ جرح و تعدیل ہے کہ ان کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا حدیث کے حوالے سے. غیبت نہیں ہے، لیکن اس میں اگر وہ برے ہیں تو برا کہو، اچھے ہیں تو اچھا کہو، ثقہ کہو. تو یہ تاریخ روات حدیث، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بہت بڑا فن ہے اور اس پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی. اسی طرح جرح و تعدیل، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ یہ جو روات حدیث ہیں ان کے بارے میں، ان کی تعریف یعنی ان کی مدح میں یا ان کی عیب بیان کرنے میں، وہ جرح و تعدیل کہلاتا ہے. تیسری چیز ہے علل الحدیث، علت حدیث. حدیث میں کوئی علت پائی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ حدیث اصل تھی کہ وہ کسی صحابی نے بیان کی تھی، کسی صحابی کا قول تھا. اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ اسبغ الوضوء، وضو اچھی طرح کیا کرو، اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ویل للعقاب من النار، کہ ایڑیاں اگر خشک رہ جائیں تو ان کے لیے جہنم کی وعید ہے. تو یہ پہلا جملہ یہ حضرت ابو ہریرہ کا ہے، دوسرا جملہ رسول اللہ کا ہے. اب کوئی شخص جو نہیں سمجھ سکا اس نے دونوں کو ملا دیا اور یہ کہہ دیا کہ قال رسول اللہ اسبغ الوضوء. یہ بات غلط ہو گئی، یہ تو ان کا قول نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ کی بات نہیں، یہ تو حضرت ابو ہریرہ کا کلام ہے، قول ہے. تو اس طرح اس کو علت کہا جاتا ہے. ایسی چیز جو مخفی ہے، ظاہر نہیں ہوتی. تو کچھ تو ہے جس کی وجہ سے حدیث پہ اثر پڑتا ہے، کچھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، جیسے کہ یہ حدیث ہے. اسی طرح جو قواعد قبول اور رد، یہ جتنے قواعد و ضوابط ہیں کہ کب ہم حدیث قبول کریں گے اور کب رد کریں گے، یہ قواعد و ضوابط یہ ہمیں معلوم ہونے چاہیے. اور اس میں جو 5واں علم ہے وہ ہے نقد حدیث، حدیث کا انالیسس کرنا، سمجھنا اس کو کہ اس میں کوئی تعارض تو نہیں پیش آ رہا،
کسی اور حدیث سے، قرآن کریم سے، تو اس کو ہم دیکھیں گے، اس کو چیک کریں گے نقد کے حوالے سے۔ تو یہ ہے وہ روایت حدیث کے 5 علوم، اس طرح درایت حدیث کے یہ 5 علوم، ان کے ذریعے سے ہم حدیث کو روایتاً اور درایتاً، جیسے پہلے ذکر آیا تھا، ہم پڑھتے ہیں۔ تو طریقہ تدریس میں جو بات کر کے ہم اپنا یہ لیکچر ختم کرتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ استاذ کا علمی سرمایہ اور درس کی تیاری، کہ پوری طرح درس کی تیاری کر کے آدمی جائے اور اپنے طلباء کے سامنے پیش ہو اور ان سے بات کرے۔ اس کا اپنا علمی سرمایہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اتنا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو اردو آتی ہے یا عربی آتی ہے تو آپ نے کتاب لی اور پڑھ کے سنا دی، نہیں، آپ نے اس کے مطابق پوری تیاری کرنی ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ اس میں قرآنی آیات اور تفسیر، قرآنی آیات جو اس ٹاپک سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے، جیسے کہ امام بخاری لاتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے۔ نمبر 2 ہے کہ شروع حدیث سے حدیث کا مفہوم پتہ چل جائے۔ جیسے بخاری پڑھاتا ہوں تو اس میں سب سے بڑی کتاب تو فتح الباری ہے، حافظ ابن حجر کی، وہ ہے، تو اس کے بجائے میں وہ بھی ہے، اس میں تفصیل زیادہ ہے یا اس میں ایک طرح سے بار بار تکرار بھی ہے، تو اس سے ایک اہم اور دوسری کتاب جو ہے جو آسان ہے، جلدی سے تمام چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں، وہ امام قسطلانی کی ارشاد الساری ہے، ارشاد الساری ہے۔ اسی طرح امام عینی کی شرح ہے، کئی شروح ہیں، لیکن سب سے بہترین تو فتح الباری ہے، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم پڑھانے کے لیے جو سب سے آسان کتاب ہے وہ ارشاد الساری ہے امام قسطلانی کی۔ تو شروع حدیث کا مطالعہ کر کے آدمی حدیث کا مفہوم سمجھ لے، پہلے سمجھ لے پھر سمجھائے ان کو، جب خود ہی نہیں معلوم ہوگا تو دوسروں کیا سمجھائے گا؟ تو لہذا ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کوئی بھی لفظ آ گیا تو اس کی جدید جو تعبیر ہو سکتی ہے وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ وزن ہے، اوزان جو بیان کیے جاتے ہیں، پیمانے بیان کیے جاتے ہیں، آج کل کے دور میں کیا ہے؟ فرسخ ہے، فرسخ کتنے کلومیٹر کا ہوتا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ کسی جگہ کا نام ہے، اب وہ جگہ کہاں ہے، اب دنیا میں ہے بھی یا نہیں ہے، تو وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ شروع حدیث سے پتہ چل جاتا ہے، یہ جدید علم جو آ گئے ہمارے پاس اس سے معلوم ہو جاتا ہے۔ پھر صحابہ کرام اور راویان حدیث کے زندگی کے علم، جیسے میں نے عرض کیا، وہ ہمیں معلوم ہونا، خاص طور پہ صحابہ کرام کی تعریف، ان کے بارے میں علم ہمیں ہونا چاہیے، بتانا چاہیے۔ چوتھی بات ہے کہ کتب لغات اور کتب شرح مفردات حدیث یہ ہمارے کام آتی ہیں، کہ جو مشکل لفظ ہے اس کو ہم دیکھیں کتب لغت میں، جو لغت ہے، معاجم ہے، ان سے معلوم ہوگا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس لفظ کا یہ کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیرت نبوی اور تاریخ اسلامی کے بارے میں جیسے عرض کیا تھا وہ بھی بہت اہم ہے، جغرافیائی معلومات، خاص طور پہ جدید معلومات، جدید جو علاقے ہیں، نام ہیں، ان کے بارے میں، اور پھر عصر حاضر کی معلومات کہ عصر حاضر میں اب یہ چیز کیسے ہو رہی ہے۔ جیسے سودی معاملات ہیں، معیشت کے معاملات ہیں، تو ان کو پہلے سمجھنا ہوگا خود ہمیں کہ آج کل سودی کاروبار کیسے ہوتا ہے، تو وہ پھر معلوم ہوں گی، تبھی ہم بتا سکیں گے کہ حدیث کی روشنی میں جائز ہیں یا نہیں ہیں۔ اور طریقہ تدریس تو یہی ہے کہ حدیث کو پڑھا جائے صحیح انداز میں، طلباء سے کہا جائے، جو بھی طالب علم ہے اس سے کہا جائے کہ وہ صحیح انداز میں صحیح عبارت سے پڑھے، اس کو غلطی نہ کرے، اور پھر اس کی جو استاد ہے اس کی شرح کرے۔ تو اس میں راوی اگر جو بھی ہے صحابی، اس کے بارے میں چند جملے، ان کے بارے میں تعارف کہ یہ کون تھے، کیا تھے، ان کے بارے میں جو معلومات ہوں وہ بتائیں، اور پھر مشکل الفاظ جو ہیں ان کی پہلے تشریح کر دی جائے کہ اس میں یہ فلاں لفظ آیا ہے، فلاں لفظ آیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور پھر اعراب کے حوالے سے بھی اگر طلباء اس درجے کے ہیں کہ جو نحو صرف جانتے ہیں، تو پھر اس کے اعراب کی جو اشکال ہیں کہ اس کو یہاں پہ کیا سمجھا جائے گا، اس جملے کو کیسے پڑھا جائے گا، تو وہ بھی بتا دیا جائے۔ اگر سبب ورود موجود ہے شرح میں تو وہ ہم بتائیں گے کہ یہ حدیث کیوں فرمائی گئی۔ اس طرح تاریخی جغرافیائی مسائل جیسے ابھی بات ہوئی، اور پھر حدیث کے جو مختلف مسائل ہیں اس میں جو ہم اس سے اخذ کر رہے ہیں اس کی ترتیب اور تقسیم، جیسے کہ صحیح بخاری میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہے کہ ترجمۃ الباب اور حدیث کا تعلق جوڑنا، کہ جو امام بخاری کہہ رہے ہیں اوپر باب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا حدیث اسی لیے لائے ہیں؟ وہ کئی دفعہ وہ اشارتاً لے کر آتے ہیں،
اس کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا. یہی سمجھنے کی ضرورت ہوتی کہ امام بخاری یہ حدیث یہاں پر کیوں لائے ہیں, اور پھر عصر حاضر کے جو مسائل ہیں ان سے ربط, ان سے تعلق اور اس کا حل وہ بیان کیا ہے. تو بہرحال یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب آپ کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. سر 2 پوائنٹس ہیں جن میں مجھے تطبیق کی سمجھ نہیں آ رہی. جی. آپ نے جب شروع میں بتایا نا کہ طریقہ تدریس کے جو حدیث کی تدریس کے اہداف میں ہم نے پہلی چیز دیکھی تھی کہ حدیث کا مکمل علم حاصل کرنا ہے. جی ہاں. اور پھر جب ہم نے بات کی نا حدیث کی تدریس میں تو اس میں آپ نے ایک بار یہ بات کہی کہ آپ نے تکمیل حدیث کی بجائے فہم الحدیث پر توجہ دینی ہے. جی. تو بعض اوقات ایسا نہیں ہو جاتا کہ ہم فہم الحدیث کی توجہ کرتے کرتے تکمیل کی طرف نہیں پہنچتے. وہ جو پہلا ہدف ہے کہ ایک جو ہمارا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں یہ بک کمپلیٹ کرنی ہے, یا وہ نہیں ہو پاتا, وہ پھر ٹائم ختم ہو جاتا ہے, آپ کی وہ بک انکمپلیٹ رہ جاتی ہے یا کچھ. تو ان دونوں میں ہم تطبیق کیسے کریں گے, یہ بھی بات مجھے سمجھ. یعنی بہت اچھا ماشاء اللہ آپ نے یہ سوال کیا ہے. تو مکمل علم سے مراد یہ ہوتی کہ یہ ہمارا ہدف ہے, ایک ہمارا گول ہوتا ہے چیز کو اچیو کرنے کا, اس کو حاصل کرنے کا. تو وہ اس کے لیے ہم پہلے ہمارے ذہن میں ہوگا تبھی تو ہم اس کو حاصل کر سکیں. اب یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک الگ معاملہ ہے. سر ہم جب اسمارٹ گولز بناتے ہیں تو اس میں ہم ٹائم لمیٹائزیشن جی ہاں لگاتے ہیں. بالکل. وہ تو یہ ہے نا کہ ہمارے جو جدید تعلیم کا ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے اتنے لیکچر دینے ہیں, آپ کے پاس 16 ہفتے ہیں, 16 ہفتے میں اتنے آپ کی کلاسز ہیں, ہر کلاسز اتنے منٹس کی ہیں. اب اس کے بعد پھر آپ اپنے اس کو تقسیم کرتے ہیں. یہ تو وہ جکڑ بندیاں ہیں جس میں ہمیں جکڑ دیا گیا ہے. ورنہ پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا. وہاں سے پہلے فجر کے بعد سے بیٹھتے تھے اور پھر وہ رات کو ہی ختم ہوتا تھا درس, بیچ میں نماز کا وقفہ ہو گیا کھانے کا, باقی سارا وہ تعلیم میں لگتا تھا. تو یہ ہمیں جو ہم کہہ لیجئے کہ ہم وہی ان کے انگریزوں کے اندھے مقلد ہیں کہ جو انہوں نے کہا ہے اسی کو مانتے ہیں. ورنہ ہمارا جو دینی مدارس کا یا ہمارے علماء کا جو طریقہ تھا وہ یہی تھا کہ وہ فجر کے بعد سے ہی شروع ہو جاتے تھے. فجر کے بعد تو اس میں کوئی اس طرح کی جکڑ بندی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب جب ہم اس میں آ گئے کہ نہیں, اس میں 45 منٹ میں یا 1 گھنٹے میں ہی آپ نے بات کرنی ہے, اس کے بعد گھنٹی بج جائے گی, تو وہ ظاہر مشکل ہو جاتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ اس میں آ گئے ہیں کہ وہ بات مکمل نہیں ہوتی, یا وہ کہہ لیجئے کہ وہ چیز مکمل نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے اس کی بنا پر. یہ وفاق کی سطح پر, بورڈ کی سطح پر کچھ نصاب کی تبدیلی کی لازمی ضرورت ہے نا. جی ہاں. ہمارا وہی پریارٹی سسٹم چلتا آ رہا ہے, تو ہماری تفہیم بھی کچھ رہتی ہے اور کچھ تکمیل کی وجہ سے تفہیم نہیں ہوتی. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہی وجہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ طلباء میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے. اگر وہ تیار ہوں, پوری طرح سمجھتے ہوں بات کو, اتنی ان میں وہ صلاحیت موجود ہو, تو آپ کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے. اب یہ ہے کہ جو کو بنیادی باتیں جو ہے طلباء کو نہیں معلوم ہوتی, تو استاد مجبور ہوتا ہے کہ پہلے وہ بات بتائے اس کو جس کا اس نے ابھی ذکر کیا ہے, وہ اس میں شامل نہیں ہے. لیکن جیسے ہم کہیں کہ مرفوع حدیث ہے, ایک موقوف ہے, ایک مقطوع ہے, تو یہی نہیں معلوم طالب علم کو کہ مرفوع مقطوع مرفوع کیا کہہ رہا ہے, وہی نہیں معلوم. تو پہلے مجھے یہ سمجھانا پڑے گا کہ یہ مرفوع ہے, یہ موقوف ہے, اور پھر میں بتاؤں گا کہ صحابی کا قول یہاں پر یہ موقوف ہے اور یہ رسول اللہ کا قول مرفوع ہے, تو وہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی. تو یہ ہے کہ بنیادی جو تعلیم ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے سے حدیث کی اصطلاحات کو وہ سمجھ سکے. یہ نہیں ہوتا تو آپ کو بھی دوہری محنت کرنی پڑتی ہے اور طالب علم بھی اس میں پریشان ہوتا ہے. جی بارک اللہ. چلیے بس اس پہ ہم مکمل کرتے ہیں. باقی باتیں تو بہت ہو سکتی ہیں اس پہ. یہ اہم چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے دے کہ ہم بھی حدیث کی کوئی خدمت کر سکیں, حدیث کا علم حاصل کر سکیں اور